اب میں جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پہ آئیں اور اپنے موضوع قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں، اس پہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ درود محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا۔ حقیقی وارث کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی آج دوسری مجلس سے میرا خطاب ہے۔ کل موضوع میں نے یہ شروع کیا ہے کہ قرآن کی موجودگی میں امت مسلمہ میں اختلاف کیوں ہے۔ ذہن تیار ہے سرکار کہ قرآن جیسی ہدایت دینے والی کتاب بھی موجود ہے اور ایسی کتاب ہے جو بے عیب بھی ہے، لا ریب بھی ہے۔ پہلا لفظ آج کی تقریر کا، میرے بزرگوں دوستو، میں نے جان بوجھ کے حسین کی مجلس میں موضوع قرآن رکھا ہے کیونکہ قرآن میں اور حسین میں بڑی ہی مماثلت ہے۔ جو زبان چوس کے حسین بنا ہے اسی زبان سے نکل نکل کے قرآن بنا ہے۔ مالک عزتوں میں اضافہ کرے یا مالک عزتوں میں اضافہ کرے۔ اتنا خوبصورت آپ کا معیار سماعت ہے۔ میں آگے گفتگو آج کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن بے عیب ہے، قرآن لا ریب ہے۔ یاد رکھے گا، ہر چیز کے مقابلے میں چیزیں بن گئی ہیں۔ اہلوں نے بھی بنا لی، نہ اہلوں نے بھی بنا لی۔ اصل چیز مارکیٹ میں بعد میں آتی ہے۔ بڑی سادہ سادہ میری گفتگو ہوتی ہے۔ اصل چیز بعد میں آتی ہے، اس کی فوٹو کاپی پہلے آ جاتی ہے۔ ہر چیز کے مقابلے میں چیزیں بن گئی۔ یاد رکھو، ایٹم کے مقابلے میں ایٹم بن گیا۔ اہلوں نے بھی بنا لیا، نہ اہلوں نے بھی بنا لیا، لیکن یہ بات ہم بابانگ دہل ملت مسلمہ کے افراد سر اٹھا کے کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے مقابلے میں چیزیں بن گئی ہیں، لیکن ہمارے قرآن کے مد مقابل کچھ نہیں بن سکا۔ اللہ ان ہاتھوں پر رحم کرے یا۔ یہی حق تھا کہ علی کے ماننے والوں کو عظمت قرآن پہ ایسے ہی بولنا چاہیے، کیونکہ آج کی میری تقریر، بابا جی تشریف لے آئے ہیں، میرے بزرگوں دوستو، آپ متوجہ ہیں سرکار، کیونکہ الحمدللہ اگر مجمع سننے والا ہو تو بندے میں جرت پیدا ہوتی ہے گفتگو کرنے کی۔ اگر آپ بت بن جائیں گے تو پھر ہم بھی پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں بات ٹھیک کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ متوجہ ہیں سرکار؟ میرے بزرگوں دوستو، کل بات میں نے یہاں پہ روکی تھی کہ قرآن کی موجودگی میں جو پہلا اختلاف ہوا وہ میرے نبی کے حجرے میں ہی ہوا تھا، اور بات ہی قرآن پہ ہوئی تھی کہ میرے نبی نے کہا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اختلاف ہوا۔ توجہ ہے سرکار؟ اگر بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، قبلہ، تراویح، ماتم، یہ سارے اختلافات بعد از نبی ہیں۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد از نبی ہیں۔ یہ میں وہ اس اختلاف کی بات کر رہا ہوں جو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا، حجرہ مصطفیٰ میں ہوا۔ میرے نبی نے اپنے آخری وقت پہ فرمایا لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ گروہ بن گئے۔ بڑا سادہ میرا لفظ ہے، گروہ بنے۔ ایک نے کہا کاغذ قلم دے دو، ایک گروہ نے کہا ابھی نہ دینا۔ اب جب یہ تکرار بڑھا، ایک شخصیت نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی
کتاب ہی کافی ہے۔ نبی کی شور سن کے اتنی اذیت ہوئی کہ نبی نے کہا کہ میرے حجرے سے باہر نکل جاؤ۔ یعنی یاد رکھو، نبی اختلاف جہاں اختلاف ہو وہ نبی پسند نہیں کرتے۔ میں اختلاف کی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، الحمدللہ ہر جگہ پہ ہمارا یہ پیغام ہے کہ اسلام میں وجود اسلام کے دو بازو ہیں، ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے، ایک کو اہل سنت کہا جاتا ہے، اور مستحکم پاکستان کی یہ دونوں علامتیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جہاں اختلاف ہو نبی اس اختلاف کو پسند نہیں کرتے، جہاں اختلاف ہو وہ نبی اسے پسند نہیں کرتے۔ آج ایک خوبصورت جملہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلا اگر اللہ سب کو جنت دے دے، میرا سوال ہے سرکار، انشاءاللہ خوبصورت پیغام اگر پہنچ گیا تو بابا جی خاص دعا چاہوں گا، یاد رکھے گا۔ یعنی اللہ اگر سب کو جنت بھیج دے، ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے جی، اگر اللہ سب کو جنت بھیج دے ہم کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ اور میرے گھر کے ساتھ اہل سنت کا گھر ہو، میں کوئی اعتراض بابا جی کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ الاٹمنٹ میری علیحدہ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جہاں اللہ رکھے گا وہی رہنا پڑے گا۔ یعنی اگر جنت میں مل کے رہ سکتے ہو، نہیں، آج کی تقریر کا میرا پہلا پیغام ہے، اگر جنت میں مل کے اکٹھے رہ سکتے ہو، اگر جنت میں مل کے اکٹھے رہ سکتے ہو تو یہاں اکٹھے ہو کے ماحول جنت کیوں نہیں بنا رہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں ہم اکٹھے ہو کے کیوں خوبصورت جنت جیسا ماحول نہیں بنا رہے؟ اختلافات ختم ہونے چاہیے۔ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ متوجہ ہیں سرکار؟ یہ معراج کے دن، یہ 5 ایام میں یہ میرا موضوع ہے کہ اختلافات کی بنیاد کیا ہے۔ اختلافات کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن پڑھا گیا ہے، سمجھا نہیں گیا، قرآن رٹا گیا، اس پہ فکر نہیں کیا گیا۔ جو قرآن جو اندھیرے دور کرنے کے لیے آیا تھا، آج قرآن ہی سبب اختلاف بنا ہوا ہے۔ بابا جی میرا موضوع پسند ہے سرکار؟ یہ قرآن ہی آج اختلافات کا سبب بن گئے۔ کل بات میں نے یہاں پہ کی تھی، ایک ایک جملہ میں روز کا کہہ کے اپنی منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور آخری مجلس میں نتیجے تک بات لاؤں گا۔ کل میں نے بات کی تھی کہ جو نبی کو بشر کہتے ہیں وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، جو میرے نبی کو بشر کہہ رہے ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ آپ کسی مسلک کی بات کر لیں، میں بڑے کھلے ذہن کا خطیب ہوں، آپ کسی مسلک کی بات کریں، میرا اللہ گواہ ہے، آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو وہ روایت نہیں بتاتا، قرآن کی آیت ہی بتاتا ہے۔ وہ روایت نہیں دکھاتا، وہ قرآن کی آیت ہی دکھاتا ہے۔ تو جب اگر سب کا قرآن یہی ہے، آج میں بڑی کھلے ذہن سے بات کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک بھی یہی قرآن ہے نا جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس تک جاتا ہے۔ ہمارے بھی 30 سپارے ہیں۔ اب تو وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ شیعوں کے 40 سپارے تھے۔ نہیں، ایسی باتیں یاد رکھا کرو۔ الحمدللہ ہم اسی قرآن پہ یقین رکھتے، ہم یہی قرآن پہ اپنا کامل ایمان رکھتے، اور اصول کافی میں میرے صادق امام فرماتے جو اس قرآن پہ یقین نہیں رکھتا وہ کذاب ہے، وہ کذاب ہے۔ ہمارا بھی سرکار یہی قرآن ہے۔ جب سب کا قرآن یہ ہے، سب کے نزدیک ہدایت کی کتاب یہ ہے، تو پھر اختلافات کیوں ہیں؟ پھر اختلافات کیوں ہیں؟ حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں۔ آج میں ایک اور لفظ کہہ جاؤں تاکہ آپ میرے موضوع سے اور مربوط ہوں۔ ایک شخصیت تھی میرے 11ویں امام کے دور میں، اللہم امام حسن عسکری کے دور میں، بدبخت کا نام تھا اسحاق کندی۔ اسحاق کندی نے تفاوت فی القرآن پہ کتاب لکھ دی۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو بھی یہ فیل ہوگا کہ قرآن کہیں کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کہیں کچھ کہتا ہے، تو نعوذ باللہ تفاوت ہے قرآن میں۔
اس نے سرکار ایک مکمل کتاب لکھ دی، بندے یقین کر گئے۔ میں نے خود کئی دفعہ ممبر پہ دیکھے، جو ہم سے پہلے پڑھ رہا ہوتا ہے بندے اسے بھی داد دے رہے ہوتے ہیں، بعد میں آ کے ہم کہتے ہیں یہ بندہ غلط کہہ رہا تھا، بندے مجھے بھی داد دے رہے ہیں۔ متوجہ ہے سرکار؟ لیکن میرا مذہب عقل کا مذہب ہے، ذرا سوچ کے داد دیا کرو کہ یہ داد کے قابل ہے بھی، یہ بات داد کے قابل ہے تو دو، اگر داد کے قابل نہیں تو بالکل چپ کر کے رہنا چاہیے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بلا بندے مان گئے، آپ میری طرف متوجہ ہیں سرکار؟ اسحاق قندی نے کتاب لکھی، بندے تسلیم کر گئے۔ میں لفظ آج کی تقریر کا کہنا چاہ رہا ہوں، ادھر جب بندے تسلیم کر گئے، بات چلتی چلتی وارث قرآن حسن عسکری تک آ گئی۔ یہ مزاج ہے میرے وزیر آباد کا۔ جب میرے معصوم حسن عسکری تک بات آئی، میرے معصوم تک بات پہنچی کہ مولا اسحاق قندی نے بدبختی کی ہے اور قرآن پہ تفاوت فی القرآن لکھ دیا ہے، اور مولا عجیب معاملہ ہے، بندے یقین کر رہے ہیں۔ مولا نے اس کے نوکر کو، اس کے شاگرد کو بلایا، مولا فرماتے استاد کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ میرے معصوم فرماتے ہیں استاد کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ کہتا ہے مولا کیا سمجھاؤں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن سے اس نے معنی لیے ہیں، یہ ہے نازک ترین جملے، اگر میں سمجھا گیا میری اگلی تقریریں بڑی آسان ہو جائیں گی۔ کہ مولا فرماتے یہ جو اس نے تفاوت فی القرآن لکھے، قرآن سے جو اس نے معنی لیے ہیں، یہ اسے اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ جو معنی خود کر رہا ہے وہ اسے اللہ نے بتائے ہیں یا اپنی مرضی سے بیان کر رہا ہے؟ جب کہا نا کہ اسے اللہ نے بتائے ہیں یا اپنی مرضی سے، معصوم مسکرا کے فرماتے اگر اللہ نے بتائے ہیں اسے پوچھ کے بتانا کہ اللہ اسے ملا کہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موضوع الحمدللہ آپ کو پسند بھی آ رہا ہے، آپ دعا بھی فرما رہے ہیں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ اسے پوچھنا کہ تجھے اللہ ملا کہاں پہ ہے۔ اس کے ذہن میں بات آئی، اس نے جا کے اپنے استاد اسحاق قندی سے کہا کہ یہ جو آپ نے قرآن کے معنی کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے کیے ہیں یا اللہ سے پوچھے ہیں؟ اگر اللہ سے پوچھے تو آپ کو اللہ ملا کہاں پہ ہے؟ جب کہا نا کہ آپ کو اللہ ملا کہاں پہ ہے، اسحاق قندی کتاب لکھتے لکھتے بند کر کے کہتے یہ بات تجھے کس نے بتائی ہے؟ اگلے جملے پہ میں سادات سے خاص دعا چاہوں گا کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ جب کہا نا کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی، اس نے کہا میرے ذہن میں آئی ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں میں استاد ہوں، آج تک میرے ذہن میں نہیں آئی، آج تک یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی، تیرے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ آج تک میرے ذہن میں نہیں آئی، تیرے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی حسن عسکری نے بتایا ہے۔ جب کہا نا کہ مولا حسن عسکری نے بیان کیا، اسحاق قندی کتاب پھینک کے کہتا ہے ایسے گھر سے ایسی ہی باتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مزاج ہے جی، ایسے گھر سے ایسی ہی باتیں آتی ہے۔ قرآن بے عیب ہے، قرآن لا ریب ہے، اور حد یہ ہو گئی، لو جی جتنا میرے پاس وقت ہے، حد یہ ہو گئی کہ بندوں نے قرآن لانے والے کو ہی ان پڑھ کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید نے میری تائید کی ہے کہ آپ جس طرف بات لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ امی کہا گیا کہ نبی ان پڑھ ہے، عجیب معامل ہے۔ کیونکہ میں نے کل بھی ایک دنیاوی مثال دی تھی، پھر آیتوں کی طرف آیا تھا۔ آج بھی پہلے ایک دنیاوی مثال سر جی، کیونکہ میں تقریر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، باقاعدہ مرتب کرتا ہوں، میں اپنی تقریر سوچتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے وہ بیان کر دو۔ میں باقاعدہ سوچتا ہوں کہ میں نے کیا آج قوم کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ایک دنیاوی بات، عجیب معاملہ نہیں؟ یہ مولویوں کی عزت کیوں ہے؟ میرا سوال ہے، کبھی کسی نے مولوی کو جاہل کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے وے سوال شاہ جی، یہ گال کدی مینوں کرن دیو نہ تے اور سواد آوے۔ متوجہ ہے جی؟ آپ دعا بس فرماتے رہے، بات آپ کے جذبات کی ترجمانی میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں۔ یاد رکھو یہ مولویوں کی عزت کیوں ہے؟ یہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فلاسفر ہیں، کیوں؟ کہ یہ قرآن پڑھے ہیں۔ تو پھر شرم نہیں آتی
جو چند آیتیں قرآن کی پڑھے اسے عالم سمجھتے ہو، تو جس پر قرآن آیا ہے اسے ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، متوجہ ہو گئے ہیں سرکار؟ وہ جو نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو وہ قرآن سے دلیل میں بھی عرض کروں سرکار۔ ظلم یہ ہے کہ بندوں نے وہ آیت پڑھتے ہیں سورہ جمعہ کی، ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا۔ توجہ رہے جی، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا۔ امی ام سے نکلا ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، یعنی جب بچہ ماں کی آغوش میں آتا ہے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اسی لیے نعوذ باللہ نبی کو ان پڑھ کہہ دیا۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ قرآن پہ پڑھا ہے، غور نہیں کیا۔ میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھا ہے، غور نہیں کیا۔ اگلا جملہ بڑی جلدی میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہی آیت پوری پڑھتے بندوں کو سمجھ آتی، ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی ہے امیین میں آیا آیتوں کی تلاوت کے لیے۔ اللہ اکبر یار، اللہ اکبر، آیتوں کی تلاوت کے لیے، یزکیہم تزکیہ نفس کرنے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ یہی مولوی کا مسئلہ ہے، امی میں پھنسلا ہے، معلم تک نہیں آیا۔ لفظ آپ نے لیا سرکار، امی تک پھنس گیا ہے، معلم تک۔ ہون باریک جملہ جڑے سمجھ گئے انہوں نے میں سلام کرانگا۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، یہی مولوی کا مسئلہ ہے، غار تک رہا ہے، غدیر تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ مزاج ہے جی، یہ مزاج ہے میرے وزیر آباد کا۔ اللہ نہیں، یہ سارے انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہی تو مولوی کا مسئلہ ہے، غار تک رہا ہے، غدیر تک نہیں آیا۔ چلو آج ایک نئے انداز سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، نبی آئے، کیا کہا گیا کہ یہ امی ہے، نعوذ باللہ ان پڑھ ہے۔ حالانکہ اگر قرآن پہ غور کیا ہوتا، ہر آنے والا امی نہیں ہوتا۔ نہیں میرا مزاج ہے، میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں پھر قرآن پڑھتا ہوں، آج پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھ، ہر آنے والا امی نہیں ہوتا، ہر آنے والا امی نہیں ہوتا۔ مجھ سے دلیل پوچھ، میں 2 نبی قرآن سے دکھاتا ہوں جو آتے ہی پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا نبی، توجہ ہے سرکار، پہلا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام۔ میں موسیٰ کی تاریخ نہیں پڑھنا چاہ رہا، صرف ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، بڑی عورتوں نے خواہش کی کہ ہمارا دودھ پیے۔ فرعون کے گھر جب آئے نا، بڑی عورتوں کی خواہش تھی کہ ہمارا دودھ پیے۔ قرآن کی آیت ہے، بات میرے ریکارڈ ہو رہی ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَةِ اللَّهِ، ہم نے موسیٰ پہ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کیا ہے، ہم نے موسیٰ پہ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کیا ہے۔ اب مجھے کوئی مورخ دکھائے کہ کسی عورت نے موسیٰ کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو، تو نے فلاں کا دودھ پینا ہے، فلاں کا دودھ نہیں پینا۔ اب موسیٰ نے ماں کا دودھ پیا، کسی اور عورت کا دودھ نہ پی کے کائنات پہ واضح کیا، جو اللہ کا نمائندہ آتا ہے وہ ماں کی آغوش میں جانتا ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جانتا ہے حرام کیا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، وہ جانتا ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ ایک اور نبی پڑھوں، موسیٰ عالم بن کے آیا، پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار، سرکار موسیٰ عالم بن کے آئے۔ دوسرا نبی مریم پاکیزہ، مریم کی پاکیزہ گوش میں آیا اور 3 دن کا عیسیٰ بولا، بول کے کیا کہا، انی عبداللہ
वातानी अल किताबी वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बंदे चुप कर गए, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। 3 दिन का हिस्सा बोला, 3 दिन का हिस्सा बोला। एक जुमला फिलबदी मेरे जहन में आ गया। आज याद रखो, ईसाई हम पे एतराज कर सकते हैं कि याद रखो तुम्हारा नबी अफजल कैसे है, तुम्हारा नबी तो 40 साल तक बोला ही नहीं, तुम्हारे नबी ने तो 40 साल बाद कहा मैं नबी हूं। हमारा नबी वो है जो 3 दिन का बोला है। अब जब बंदे जाग रहे हो, हमारा नबी वो है जो 3 दिन का बोला। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, ये बात हम फख्र से कर सकते हैं कि फिर भी अफजल हमारा नबी है, फिर भी अफजल हमारा नबी है। दलील ये है, तुम्हारा नबी 3 दिन का बोला है, मेरे नबी का नौकर अली 3 दिन का बोला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जी खूबसूरत तरीन दलील दूं बाबा जी, मैं खूबसूरत तरीन आज दलील दे रहा हूं। कोई बंदा ऐसा है जो आदम को कहे कि वो अनपढ़ है? आपको इसी जिक्र की कसम है, ना कभी हुसैन से 2 नंबरी की है। मैं कोशिश करता हूं जितना भी रहूं मुखलिस रहूं आले मोहम्मद के मिंबर से। ये मेरा अपने मालिकों से वादा है, आपसे दाद की गरज नहीं। इससे पहले इस अंदाज से ये जुमला सुनाओ, कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं। अगर मेरी मेहनत हो, दाद दुआ मेरा हक बनता है। कोई मुअर्रिख दिखा, कोई कायनात में बंदा दिखा जो कहे आदम अनपढ़ है। सवाल है बाबा जी मेरा बिल्कुल नए अंदाज से, मिठू जी खूबसूरत अंदाज से मैं जुमला कहना चाह रहा हूं। चढ़ा साहब, कोई कहता है कि आदम अनपढ़ है? जा इस मौलवी से पूछना आदम किस मदरसे में पढ़े। मुझे मदरसा दिखाओ जहां से आदम पढ़ के आया। मैं रोज हर मिंबर से कह रहा हूं, आज भी मैंने 2-3 मजलिसें पढ़ी हैं, मिंबर पे कहा कि जो रोज न्याज नवी लई दी है, फिर गल नवी क्यों ना बंदा करे। तवज्जो है सरकार, मतवज्जे हैं। मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, कोई मुझे आदम का दरस दिखाए, आदम की कोई किताब दिखाए कि जो आदम ने लिखी है। कुरान ने आदम को आलिम कहा है, मौलवी नहीं। कुरान ने आदम को आलिम कहा। अगले लुत्फ इतना है, रोज सुनते हो। आपकी यही खूबसूरत तवज्जो मैं चाहता था, क्योंकि खतीब वो नहीं होता जिसकी अगली तकरीर बंदों को याद हो। मैं नए अंदाज से जुमला, सर जी मुझे आदम अलैहिस्सलाम का मदरसा दिखाया जाए। आदम किस मदरसे में पढ़ा? आदम की कोई तकरीर दिखाओ। पता नहीं पढ़िया नहीं, लेकिन तकरीर चंगी करदा सी। मुझे आदम की कोई तकरीर दिखाओ, आदम की कोई तहरीर दिखाओ। किस बुनियाद पे आदम आलिम है? या सैयदा मुझे हिम्मत देना, मैं बात पहुंचा सकूं। किस बुनियाद पे जनाब आदम अलैहिस्सलाम आलिम है और कुरान कहता है कि आदम आलिम है? मोमिनीन ने आना है, आप मेरी तरफ मतवज्जे रहें। कुरान कहता है कि आदम जो है वो आलिम है। अगर तुझे मौलवी ना बताए, मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, आदम की ना कोई तहरीर है, ना कोई तकरीर है, ना कोई मदरसा है। एक ही बात है कि फरिश्तों के सामने आदम ने बोल के कहा था, अंता महमूद व अंता मोहम्मद, तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातरुस समावात है, ये सैयदा है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। आदम के पास 5 तन पाक का इल्म था, अल्लाह ने जाहिल नहीं आलिम कह दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक इज्जतों में इजाफा करे यार। आदम के पास 5 तन पाक का इल्म था, अल्लाह ने उसे आलिम कहा। तुझे शर्म नहीं आती? और जिसके पास इनका इल्म आ जाए वो जाहिल नहीं होता, तो जिसकी गोद में अली पले,
اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کی گود میں سیدہ ہو، جس کی گود میں حسن ہو، جس کی گود میں حسین ہو، علم کا دروازہ جس کی گود سے کھلے، اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہون بزرگاں دا جملہ میں نے یاد آیا جی. بزرگ اگے آندے ہوندے سن، خدا دی قسمیں آج سمجھ آئی ہے. ممبر پہ میں نے آج سے پہلے یہ جملہ کہا ہی نہیں. بزرگ کہا کرتے تھے کہ علی کا ماننے والا ان پڑھ ہوتا ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں. یہ علم ہے کیا؟ چلو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آخری محسن تک. علم تعلیم، تعلیم کے لفظ آج گن لو. جو 4 دن سکول گئے ہو وہ میرے ساتھ دینا جی. تا، عین، لام، یا، میم. اللہ اکبر. مجھے تو امید تھی یار آپ خود پہنچے گے. تا، پھر پڑھ دیتا ہوں. تا، عین، لام، یا، میم. یہی علم آدم کے پاس تھا. نہیں جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں یار، یہی علم آدم کے پاس تھا. اور یاد رکھ، تعلیم ہے ہی وہ جو 5 کے علم آ جائے. اللہ اکبر. تعلیم ہے ہی وہ جو 5 کا علم آ جائے. ایک جملہ ہے قبلہ اجاز کاظمی صاحب کا، سرگودے والوں کا، میں ان کا جملہ کہہ رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے اگر غور کرنا تعلیم ہے کیا، تے اٹھا، میم اٹھا. نہیں لفظوں کے خریدار بندے بیٹھے ہو. بابا رخسار شاہ کتنی بڑی قدر ہوگی. تاب اٹھا آخر میں، میم اٹھا، تم. جو 4 دن سکول گئے ہو وہ میرا ساتھ دینا یار. تے، میم، تم، اور درمیان میں کیا بچا؟ عین، لام، یا. یا سیدہ ان بندوں کو بھی وہاں تک پہنچا جہاں میں پہنچنا چاہ رہا ہوں. یعنی سمجھایا گیا تم میں جو علی ہے وہی تعلیم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم میں جو علی ہے، تم میں جو علی ہے. چلو ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ پریشان نہ ہو. یہ سکول میں میرے سامنے ٹیچر بیٹھے ہیں، سکول کے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے علم حاصل کر، ماں کی آغوش سے لے کے، جنہ پڑھے آؤ تو زحمت کرو نا. علم حاصل کر ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی آغوش تک. پوچھنا مولوی سے وہ کون سا علم ہے جو ماں کی آغوش میں بھی ملتا ہے؟ نہیں یہاں پہ میں جملے کی قدر چاہوں گا. وہ کون سا علم ہے جو ماں کی آغوش میں بھی ملتا ہے، قبر کی آغوش میں بھی؟ چلو قرآن کی عزت کی قسم ہے، فی البدی میرے ذہن میں جملہ آ گیا ہے. اب ڈھونڈے کائنات وہ مسلک جہاں قبر میں بھی علم دیا جاتا ہے. نہیں یار جو جاگ رہے میرے ساتھ یار، ڈھونڈے وہ فرقہ جو قبر میں اپنے مردے کو لٹا کے کہتے ہیں اسما، افہم، سن بھی سمجھ بھی. کیا سنایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جب پیدا ہوئے تو بھی علی کا اعلان سنایا، جب مر گئے تو بھی علی کی ولایت سنائی، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ علم ہے ہی وہ جو ماں کی آغوش میں ہو تو علی علی کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماں کی آغوش میں آئے تو علی علی. آخری لفظ ہے اور اسی پہ میرا سلام ہے. اگر میرے نام کے ساتھ کوئی علامہ لکھ دے، میں حالانکہ ہے نہیں، بابانگے دوہل ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ لفظ معصومین پہ جچتا ہے. علامہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے پاس سارا علم ہو. یہ تو عرف عام میں ہمیں کہہ دیا جاتا ہے جاننے والا. چلو اس معنی میں اگر کہہ بھی دے کوئی، توجہ ہے سرکار، تو قبول ہے. لیکن میرا نام اشتہارات میں میرے مرزا صاحبان علامہ لکھ دیتے، تو کوئی ایک آئے آ کے کہے
کہ عجیب جاہل کو علامہ کہہ رہے ہو، جاہل کو علامہ کہہ رہے ہو. کہا جی وجہ، بسم اللہ صحیح ہے، جاہل کو علامہ کہہ رہے ہو کیوں جی؟ میں نے پوری تحصیل وزیر آباد کے سارے سکول چیک کر لیے، یہ تو کہیں سکول گیا ہی نہیں. اے سواد ہے جی جملے دا. بابا دعا ضرور فرمانی ہے کہ میں تو سارے سکول چیک کر رہا ہوں، یہ تو کہیں سکول گیا ہی نہیں. بندہ کہے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ جاہل وہ نہیں، جاہل تو ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا نیچے پڑھ، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے آپ گجراں والا، اگر اس کا علم چیک کرنا ہے تو وہ وزیر آباد کا ہے ہی نہیں. یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں وہ وزیر آباد کا تو ہے ہی نہیں. رہائش وزیر آباد رکھنا اور بات ہے، یہ ہے گجراں والا کا. اگر اس کا سکول چیک کرنا ہے تو گجراں والا کر. مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، ان پڑھ انہوں نے کہا ہے جس نے میرے نبی کو مکے مدینے کے سکولوں میں دیکھا ہے. انہوں نے ان پڑھ کہا، حالانکہ انہیں غیرت ہونی چاہیے. مصطفیٰ مکے مدینے کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی عرش کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر میرے نبی کا علم دیکھنا ہے تو وہاں سے عرش سے دیکھ. اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ ہم نے نبی کو قرآن کا معلم بنا کے بھیجا ہے. میرا نبی معلم ہے، میرا نبی ان پڑھ نہیں. اعتراضات دو قسم کے ہوتے ہیں، بوجھ تو نہیں بن رہا. میں بابا جی اس بات پہ بڑا سوچتا تھا، میری خوش قسمتی ہے کہ سارے میرے اپنے ہو اور روز تقریباً مجھے سن رہے، تو پھر آپ کی اتنی دعا کرنا. باہروں آ کے ایک مجلس پڑھنا بڑی آسان ہے. ہم بھی کہیں علاقے میں جا کے تو ایک مجلس پڑھنا آسان ہے، روز آپ میں پڑھنا مشکل ہے. بابا جی الزام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک الزام سیاسی ہوتا ہے، ایک الزام فطری ہوتا ہے. مجھے دلیل پوچھو. میرے بارے میں سکیچ ہے آپ کے ذہنوں میں کہ ہم نے کبھی اسے مصلی پہ دیکھے، کبھی اسے جنازہ پڑھاتے دیکھے، کبھی نکاح پڑھاتے دیکھے، کبھی ممبر پہ دیکھے. تو سکیچ تو آپ کے ذہن میں میرا ہے نا کہ یہ کیسا بندہ ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میں کسی ایسی جگہ پہ نظر آؤں جہاں شرن جانا جائز نہ ہو. لیکن آج کل تو یہ بھی رواج موک گیا نا، ذاکر مولوی جتھوں مرضی پھڑے پہ جاندے ہیں. متوجہ ہیں سرکار؟ لیکن اندر کا دل بھی تو شیعہ بھی تو میرے اندر ہے نا، وہ بات تو کروں گا. آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ یہ باتیں وائرل ہو رہی ہیں. خدا نہ کرے میں کسی ایسی جگہ پہ آپ کو نظر آ جاؤں کہ جہاں شرن جائز نہیں. آپ کچھ کہیں نہ کہیں، آپ اتنا کہو گے کہ قبلہ تسی تے ایتھے. نہیں آخری محسن تک میں دعا چاہوں گا. تسی تے ایتھے، تسی ایتھے. پھر میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو فطرت مولوی بتا رہا ہوں. پھر کیا کروں گا؟ پہلے تو میں کوشش کروں گا آپ کا ذہن ڈھونڈوں، کوئی آیت حدیث ڈھونڈوں، کوئی آیت حدیث ڈھونڈ کے فٹ کر دوں کہ یہاں آنا کوئی حرام نہیں، یہاں آنا کوئی حرام نہیں. اگر کوئی آیت حدیث نہ ملے پھر میں آپ کے ذہن کو ڈھونڈوں گا کہ اے بندہ کیڑے مولوی نو زیادہ پسند کردا ہے. نہیں اگر چپ رہے تکلیف لے کے جاؤں گا. یہ بندہ کس مولوی کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو خدا کی قسم فطرت زمانہ یہ ہے کہ فوراً بندہ کہے گا کہ آپ میری بات کر رہے ہیں، یہاں تو فلاں مولانا صاحب بھی آتے ہیں، یہاں تو فلاں مولوی صاحب بھی آتے ہیں. میں بندوں کی فطرت پہچان گیا ہوں. نبی کو ان پڑھ نبی کی وجہ سے نہیں کہا گیا. نہیں بندے اب چپ رہے تکلیف لے کے جاؤں گا یار. میرے نبی کو ان پڑھ نبی کی وجہ سے نہیں، بڑے بندوں کی جہالت چھپانے کے لیے بندوں نے نبی کو ان پڑھ کہہ دیا ہے. اپنوں کی جہالت چھپانے کے لیے. توجہ ہے سرکار؟ بندوں کی جہالت چھپانے کے لیے میرے نبی کو ان پڑھ کہا. چلو ایک میرا التزامی جواب ہے، اگر نعوذ باللہ نبی ان پڑھ تھا تو دے دیتے کاغذ قلم.
نہیں جو چپ ہو یار، مجھے کلیجہ رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا۔ اگر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، نبی ان پڑھ تھے تو دے دیتے کاغذ قلم۔ نبی کون سا لکھ سکتا تھا؟ میرا نبی کون سا لکھ سکتا تھا؟ تیرا کاغذ قلم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اندر سے مانتا ہے نبی لکھنا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی لکھنا بھی جانتا ہے، نبی پڑھنا بھی جانتا ہے۔ اگر بندے عظمت مصطفیٰ سمجھ جاتے، کبھی رسول کی بیٹیاں کربلا نہ جاتی، کبھی رسول کی بیٹیاں۔ ہم اس انداز سے جو صف عزا پہ آ رہے ہو نا، بڑے تھوڑے ایام ہیں، غیرت مند لوگو، خوش قسمت لوگو شیعو، میں تمہاری غیرتوں کو سلام کر رہا ہوں۔ ابھی رسول کے ایک نواسے کا چہلم منا رہے ہو۔ قدردان میرا مجمع، ابھی رسول کے ایک نواسے کا چہلم منا رہے ہو، یا دوسرے کی شہادت کا دن آ گیا ہے؟ اور رونے والے غیور ہو، یہ ہے ایام چہلم۔ بس اللہ واسطے جتنا مجھے وقت دیا گیا نا، اسی میں رہ کے میں نے مصائب کا ایک ٹکڑا پڑھ لیا۔ غیرت مند لوگوں، بڑا بس رہا تھا کوفہ علی۔ میں ممبر پہ ہوں، باوضو، اس جملے کا حکم تھا کہ آپ نے یہ جملہ ہی مصائب کا پڑھنا ہے۔ علی بڑا بستے تھے۔ میری مجلس میں کافی سادات عظام تشریف فرما ہے۔ میں ایک فطرت کا جملہ کہا کرتا ہوں، بندہ بستا ہو نا تو خواہش ہوتی ہے میری خوشیاں میری بیٹیاں دیکھے۔ میرے علی نے نا بیٹیاں کوفے بلائیں۔ اس جملے پہ میری ملک میں مجلس ختم ہوئی جب میرے علی نے سید بیٹیاں کوفے بلائیں۔ علی کی بیٹیوں کو راس کوفہ نہیں آیا۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیے۔ غیرت مند لوگوں، علی کی بیٹی کے صاحب نے میرے علی کو 19 کو ضرب لگی، 21 دنیا سے علی اٹھے۔ میں ایک ترتیب سے لفظ کہنا چاہ رہا ہوں۔ علماء فرماتے 6 ماہ، بابا شنصب شاہ جی 6 ماہ میرے امیر حسن کوفے رہے۔ 6 ماہ بعد کہتے حسین تیاری کرو، کوفہ میرے رہنے کے قابل نہیں۔ جب کہا نا تیاری کرو، کوفہ میرے رہنے کے قابل نہیں، ازادر ہو گئی تیاری شروع۔ جس انداز سے رو رہے ہو نا، جب کوفہ تیاری شروع ہوئی، ایک مستور ہے، نکرانی ہے میری مخدومہ کی، تاریخ نے نام نوار لکھے، یا بعض تاریخوں میں نام سالبیہ ملتے، سامنے آ کے کہتی ہے مخدومہ پھر کبھی کوفہ آئے گی؟ اللہ واسطے جی اب مصائب ہے، پھر کبھی کوفہ آئے گی؟ جب کہا نا مخدومہ پھر کبھی کوفہ آئے گی، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے کوفہ آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ ہائے ضرور کیا کر، جب کہا نا کوفہ آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ غیرت مند لوگوں، جب کہا نا کوفہ آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آؤں گی، علماء فرماتے سالبیہ نے رونا شروع کیا۔ میری منزل دور ہے، جب سالبیہ روئی ہے نا، باہر سے وہ شہزادہ آئے ہے جو کسی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتا۔ حسین فرماتے کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے مخدومہ کہتی ہے کوفہ آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ جب کہا نا مخدومہ کہہ رہی ہے کوفہ آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آؤں گی، ایک مرتبہ
आवाज़ आई, मैं हुसैन वादा करता हूँ सालबिया मैं तेरा मेहमान। ये हक है रसूल के घर को रोने का। सालबिया मैं तेरा मेहमान रहूँगा, अब तेरी मर्जी है तू पहचाने ना पहचाने। जब कहा ना तेरी मर्जी है तू पहचाने ना पहचाने, कहती है अल्लाह मान कोई ऐसा वक्त आएगा कि मैं आपको ना पहचानूं जिन्होंने जी भर के पुरसा देने। जब कहा ना मौला अल्लाह मान कोई ऐसा वक्त आए मैं आपको ना पहचानूं। हुसैन रो के कहते हैं शरीफ उजड़ भी जाते हैं, कोई गरीब उजड़ भी जाते हैं, नहीं भी पहचानते। मौला कब आएगा? फरमाया 61 हिजरी होगी, 11 और 12 मुहर्रम की दरमियानी रात मैं तेरा मेहमान। बस तेरा जहन तैयार हो गए। मैं आ गया हूँ मातम के जुमले पे। गैरतमंद लोगों, बस गई सालबिया, उजड़ गया ज़हरा का बेटा। मैं कोशिश करता हूँ अदब से ही लफ्ज़ पढ़ूँ। बस गई सालबिया, उजड़ गया मेरे रसूल का बेटा। आ गया करबला, मैंने पढ़ दिए तूने सुन लिए। अज़ादारों बहनें लेके, बेटियां लेके, शरीफ मेहमान लेके अज़ादारों आ गया हुसैन करबला। चढ़ाई 10 मुहर्रम। मुहर्रम की 10 क्या है? जितने मेरे जवान हो जिन्होंने मातम करना है, क्या है 10 मुहर्रम? इतना ही पढ़ा करता हूँ। अकबर की आज़ान पे शुरू हुई, गरीब के सजदे पे ख़त्म हो गई। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे, अल्लाह तेरा पुरसा। ये है रूहानी महफिल, ना कभी बनावट की है ना मालिक करवाए। अज़ादारों गरीब का सर जुदा हुआ, मैंने बड़े तहम्मुल से पढ़ दिए, तूने तहम्मुल से सुने। अब मेरे सर पे कुरान रख। शिमर ने जुल्फ़ों में हाथ डाल के ना बिला तशबीह, मौला मुझे माफ़ करे, अल्लाह गवाह है ये कुत्ता लेके चला है, जाके उमर साद को कहता है सर ले, हो गए हुसैन दुनिया से कत्ल। जब कहा ना कत्ल हो गए हुसैन, देख के कहता है ओ ये खोली को बुलाओ। अज़ादारों खोली को बुलाया गया, कहा सर कूफे मुबारक के लिए दे। मैं इससे आगे क्या मुसाहिब पढ़ूँ? रसूल का घर उजड़ गया है, कुत्ते मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। जब कहा ना जा सर मुबारकबादी के लिए दे, मेरे सर पे कुरान रखो, नहीं पढ़ता सारा लफ्ज़। अल्लाह गवाह है इसने कहाँ सर रखा मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब कूफा सर पहुंचा था ना, कुरान की इज्जत की कसम है, अली की बेटी रो के कहती थी सज्जाद मेरा हुसैन इतना जख्मी तो नहीं था, और मेरे हुसैन के रुखसार जख्मी। आखिरी मेरा लफ्ज है, गैरतमंद लोगों, ये कुत्ता आया है कूफे, कूफे का मेन दरवाज़ा बंद हो चुका था। कहते रात सालबिया के पास रहता हूँ, सुबह उठ के सर मुबारक के लिए देखूँगा। अज़ादारों इधर सालबिया इंतज़ार में थी, जिन्हें मेरा पहला लफ्ज़ याद है, सालबिया इंतज़ार में थी। अपने आप से कहती है सच्ची माँ का सच्चा बेटा, वादा खिलाफियाँ नहीं होती, आज का वादा था मौला, ऐसा हो नहीं सकता तू वादा खिलाफियाँ करे। दरवाजे पे दस्तक हुई है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सालबिया उठी है, दरवाज़ा खोला, सामने खोली नज़र आया, अल्लाह की लानत करके आके लेट गई है। अब सैयदों से माफ़ी मांग के मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, ये अपने घर आए, देखने लगा कोई मुनासिब जगह मिले जहां गरीब का सर रखे। अब मेरे सर पे कुरान रख लो, इसको सैयद जगह ऐसी मिली, इसकी नज़र एक तंदूर पे पड़ी है, इसने राख उठा के और गरीब का सर तंदूर में रखा, आके लेट गया। नमाज तहज्जुद के लिए सालबिया उठी है, देखती क्या है, और तंदूर से नूर की शुआएं आसमानों से बातें कर रही है। अपने आप से कहती है सालबिया तूने तंदूर बंद नहीं कर दिया था, फिर कहती है बंद कर दिया था। कहती है अभी ये मंजर था कि एक मर्तबा नूर की हमारी उतरी, आवाज आई पीछे हटो। नवार कहती है मैंने मंजर क्या देखा, चंद बीबियां थी जो दूर बैठ के रोने लगी, एक बीबी तंदूर पे बैठ के रोने लगी। सालबिया कहती है मैंने करीब जाके कहा, मैंने कहा बीबी मैंने तुझे पहले अपने घर नहीं देखा। बीबी रो के कहती है जब हम बसते थे हमें किसी ने भी नहीं देखा। बीबी अपना तारुफ करवा, कहा तेरे नबी की बीवी खदीजतुल कुबरा, ये हव्वा
یہ مریم، یہ آسیہ مخدومہ، آپ ساری یہاں پہ رو رہی ہو، وہ تندور پہ بیٹھ کے کون رو رہی ہے؟ فرمایا میری اکیلی بیٹی ہے۔ جب کہا نا اکیلی بیٹی، رو کے کہتی ہے مخدومہ آپ ساری یہاں پہ، وہ بی بی تندور پہ کیوں رو رہی ہے؟ آواز آئی اس کے بیٹے کا سر تندور میں۔ یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا۔ جب کہا نا اس کے بیٹے کا سر تندور میں ہے، سالبیہ دوڑتی ہوئی آئی ہے اور رونے والے غیور و غریب کا سر نکالا، خون اور راکھ میں غلطان، اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، غریب کا چہرہ صاف کر کے کہتی ہے ایسے وعدے نبھائے جاتے ہیں۔ جب کہا نا ایسے وعدے نبھائے جاتے ہیں، دیکھ کے کہتی ہے اے شہید راہ خدا، ایک بد دعا کرتی ہوں، ایک دعا کرتی ہوں، آمین کہنا۔ میری پہلی دعا بد دعا یہ ہے اور تیرے قتل سے پہلے تیری زینب مر گئی ہو۔ جب کہا نا تیری بہن مر گئی ہو، آواز آئی نہیں میری بہن ابھی زندہ ہے۔ پھر دیکھ کے کہتی ہے پھر میری دوسری دعا یہ ہے اللہ کرے تیری بہن کو تیرے قتل کی خبر پتہ نہ چلے۔ امام کی گلے کٹے سے آواز آئی سالبیہ دعا کروا نہ کروا، اور 70 قدم پہ میری بہن کڑی تھی، اور جب مجھے ضربے مارا تھا رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مارو میرا غریب ویر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔